صبح پنا کا، شام پنا کا، صحت کا پیغام پنا کا۔ کون چاہتا ہے کہ کسی کو لوٹ کے کھائے؟ کون چاہتا ہے کسی کو مار کے کھائے؟ کون چاہتا ہے کسی کا نوالا چھین لے؟ مائی باپ اے تہاڈا ملک تانوں مبارک، اسی چلے ہیں۔ یعنی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کیا کرنا، صرف اپنی لڑائیاں، تو کون ہے میں کون ہوں، تینوں چھڑنا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، اقتصادی صورتحال پاکستان کی گراوٹ کا شکار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر میں آج بات کروں گا، اور صرف ایک ہی ٹاپک میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ جو گراوٹ ہے اقتصادی صورتحال کی وہ کیوں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ یہ گراوٹ کی وجہ صرف سیاسی انسٹیبلٹی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ جو سیاسی گراوٹ ہے، اس کی ایک اور واحد اور آخری جو وجہ ہے وہ صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ناظرین، میں بات کرتا ہوں، یہ نام نہاد جو جمہوری لوگ ہیں یہ جانتے نہیں ہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ جمہور سے جمہوریت ہوتی ہے، اور جمہور عوام کو کہتے ہیں۔ کہاں نظر آتی ہے عوام؟ کہاں درد رکھا ہوا ہے اپنے عوام کا؟ عوام کا صرف آپ کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے نعرے لگوائے، ووٹنگ کروائی، ووٹ لیے، جال سازی سے آ گئے اور آ کے براجمان ہو گئے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے ایک عام آدمی کس طرح اپنی جو فیملی ہے اس کو رن کرتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اوور آل اگر آپ غور فرمائیے کہ اقتصادی صورتحال جو پاکستان کی ہے، اس سے پہلے اگر ہم گھروں کی اقتصادی صورتحال پہ آ جائیں تو ہر گھر میں لڑائی اور جھگڑا اور فساد ہیں، کیونکہ اقتصادی صورتحال گھروں کی بھی ناگفتہ بے ہو گئی ہے۔ یعنی کیا ہم لڑنے کے لیے گھر بساتے ہیں؟ کیا ہم لڑائی فساد کے لیے بچوں کو پالتے ہیں؟ کیا ہم لڑائی فساد کے لیے گھروں میں بیویوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتے؟ صرف اس کی وجہ صرف اور صرف اقتصادی گراوٹ ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہو گئی ہے، بہت ساری کمپنیاں پاکستان سے اپنے کاروبار کو لپیٹ کر واپس جا رہی ہیں، کچھ جزوی طور پر جا رہی ہیں اور کچھ کمپنیاں مکمل طور پر جا چکی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کمپنیوں کے نام، سوچا کرتے تھے اس کا کیا نام ہے، یہ PNG کیا ہوتا ہے، ہم سوچا کرتے تھے کہ کیا نام ہے، تو پھر بڑی بڑی چیزیں ذہن میں آیا کرتی تھی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا نا، لیکن جب بڑے ہوئے، دیکھا، اندازہ کیا، ملک کی صورتحال کو دیکھتے رہے، پچھلی سیاسی گورنمنٹس کو بھی دیکھتے رہے اور اب بھی دیکھتے رہے۔ اس پہ میں ایک جامع شو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو میں مکمل طور پر یہ ضرور بتاؤں گا کہ اخلاقی گراوٹ شروع کہاں سے ہوئی۔ تو ناظرین، آج میں وہی بتا رہا ہوں کہ اخلاقی گراوٹ اس موجودہ گورنمنٹ میں ہوئی۔ اس موجودہ گورنمنٹ نے سوائے لڑائی جھگڑے کے، فساد کرنے کے اور ایک دوسرے پر مرد تھروئی کرنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آیا۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی صورتحال، میں اگر سارے وزراء کے نام لوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، میں ہر چیز بتا سکتا ہوں، لیکن یہ کہوں گا بتاؤں گا تو نام خراب ہوتے ہیں، میرے ملک کا بھی نام خراب ہوتا ہے، دوسرے ملک کے لوگ بھی یہ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ یہ کہیں گے کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ خدا کا نام مانیں، اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے ملک کی اقتصادی صورتحال کو دیکھیں۔ اقتصادی سروے کتنی دفعہ کرواتے ہیں؟ آپ کا تو عالم یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا روز بتا دیتے ہیں اتنی ترقی، اتنا ریکارڈ اضافہ، لیکن عوام تو پاگل نہیں ہے نا۔ عوام جانتی ہے کہ کس طرح یہ جو تمام ریکارڈ ہے یہ ٹیمپر کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو خیر اس چیز کی ایکسپرٹ ہے کہ کس طرح ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے۔ غریب عوام نو صرف روٹی چاہیے، ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜੀ, ਸੌ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਚੱਕਰ। یہ صرف اور صرف یہ جو چکر ہیں یہ اس گورنمنٹ نے دی ہے۔ اس گورنمنٹ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، اقتصادیات کو کیسے بڑھانا ہے۔ صرف اتنا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی آتی ہے، سانو کی دیو گے، کیوں دیں آپ کو، کس لیے آپ کو دیں؟ آپ عوامی نمائندے ہیں نا، تو عوام کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے عوام کے لیے۔ اوکے جی، جیڑا پاوے گا وہی ہنڈاوے گا، جیڑا پاوے گا وہی کھاوے گا، اور پاوے گا تے کھاوے گا۔ کہاں پہننے دیتے ہیں آپ کسی کو؟ کپڑے اتار پھینکے آپ نے لوگوں کے، عزتوں کو تار تار کر دیا لوگوں کی آپ نے، اور کیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں۔ اور بات کیا، وہ ہمیں جب چھوڑ گئے تھے، جب ان سے ہم نے اقتدار واپس لیا تو اتنا خسارہ تھا۔ او بھائی، جب تم نے اس کو دیا تو کتنا خسارہ تھا، وہ نہیں اندازہ۔ وہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے لیا تو اتنا خسارہ، وہ کہتی ہے اس نے کہا،
अरे भाई हम ये सुनने के लिए तो नहीं बैठे हुए, आप हमें कहा ये मोटरवे बन गई, ये जनाब सड़कें बन गई, ये बसें लग गई। ओ भाई बसों ट्रकों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लोगों को अपने रोजगार से ताल्लुक है। हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि अगर ब्रेन ड्रेन हुआ है यानी लोग चले गए हैं बाहर, अच्छी बात है, डॉलर आएंगे, रियाल आएंगे और बड़ी सारी करेंसियां जिनके साथ बड़ा डिफरेंस है वो आएगा। ये नहीं सोचा कि मेरे मुल्क का नौजवान जिसको मेरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों ने पढ़ाया, दिमाग दिया, समझाया और कहा अब जाओ बेटा अपने मुल्क के लिए सर्व करो। अच्छा तो उस मुल्क के लिए हो गया ना जिस मुल्क में वो सर्व कर रहे हैं। असी किधर गए? हम सिर्फ वो जो पैसे आ रहे हैं उनको ही देखना है हमने, और जो बाकी मंदा लोग बैठे हुए हैं वो कहाँ और वो क्यों बैठे हुए हैं, उनको भी भेज दें आप। अच्छा वो जाते हैं तो फिर कहते हैं उत्थे जाके मंगते हैं, और मंगण ना थोड़े मुल्क का ही हाल है और बाहर जाके ना मंगण तो की करन, वो बाहर जाके मांगते हैं और फिर मुल्क की कितनी बदनामी होती है आप अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है कि मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा तरले करता फिरता है, मंगता फिरता है, और आपने आगे फिर कशकोल पकड़ा हुआ है भाई IMF सानू होर दे। और भाई क्यों दे? हमारी कहाँ गई हमारी अपनी जो पैदावारें हैं, हमारी अपनी टेक्सटाइल हैं, हमारी अपनी फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं, हमारी अपनी बहुत सारी चीजें जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारी ज़राअत है, वो कितने चली गई? खत्म हो गई। सिर्फ हमने यही सोचा कि मंगना मंग। और कभी वो होता था, वो एक एड चला करती थी बिनाका टूथपेस्ट की कि सुबह बिनाका शाम बिनाका सेहत का पैगाम बिनाका। हमने ये अब बना लिया है सुबह पिनाका पिनो, सुबह पिनाका शाम पिनाका सेहत का पैगाम पिनाका, जे सेहतमंद रहना तो पिनो। ये क्या तरीकाकार? मुल्क के अंदर किस हद तक स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। कौन चाहता है कि किसी को लूट के खाए? कौन चाहता है किसी को मार के खाए? कौन चाहता है किसी का निवाला छीन ले? आपने तो हर बंदे को, हर शख्स को इस बात पे लगा दिया। अब आज नाजरीन मैं बताता हूं कितनी कितनी कंपनियां, अच्छी कंपनियां मुल्की और गैर मुल्की छोड़ गई। नाजरीन जब भी ये लोग आते हैं इक्तदार हासिल करने के लिए तो ये कहते हैं कि हम मजदूर को मजदूर नहीं रहने देंगे। अब इन्होंने एक नया नारा लगाया कि मजदूर, कहते हैं जो मजा दूर है हम उस मजे को नजदीक ले आएंगे, लिहाजा मज नजदीक हो जाएगा, मजदूर नहीं रहेगा। अब हुआ क्या नाजरीन, जो मजदूर का जो मजा था वो जरा चंद एवं दो हाथों पे था, इन्होंने उठा के उसको, हम कहते थे ना मज नजदीक कर देंगे, मजदूर। अब वो जो दूर था ना वो अब इतना दूर हो गया है कि अब मजदूर कहते हैं कि ना भाई मज रह गया मैं कला, ना दूर वाला मसला भी खत्म हो गया और नजदीक वाला भी खत्म हो गया। यानी आपने रसाई मुश्किल कर दी, रिज़्क़ को कमाना, उसकी रसाई है ना वो मुश्किल कर दी। हर शख्स रो रहा है, हर घर में लड़ाई, हर जगह ऐसा नजर आता है कि कब्रिस्तान बन चुका हुआ है। यानी छीन लो, उठा लो, खा लो। और वो मैंने तो एक दफ़ा एक साहब की मुझे बात याद आ रही, मैंने कहा यार वो तेरे बच्चे जो उनसे है ना वो ज्यादती करते हैं, कहता मैं तो उन्होंने क्या जो कुछ मर्जी कर लेकिन घर पर, यानी जो मर्जी करे। क्यों एक बाप ये कहने पे मजबूर हो गया अपनी औलाद को कि जो मर्जी करो लेकिन घर को भरो? ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोच ऐसी दे दी गई है, ये ताजरों वाली सोच दे दी गई है। ये हुकूमत अब तिजारत वाली हुकूमत आ गई है। उन्होंने सबको तिजारत सिखा दी, लेकिन तिजारत सिखाते ना, इस मुल्क से जब तिजारत निकल रही है अब कौन आएगा यहाँ पे? हमारे जो अपने दिमाग थे वो तो चले गए बाहर। होना तो ये चाहिए था कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आई थी, हमारे जो अच्छे दिमाग थे उन कंपनियों के लिए सर्व करते, वो कंपनियों को भी फायदा होता, वो यहाँ रुपीस में लोगों को पैसे देती, अच्छे पैसे मिलते और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होता किस तरह कोई चीज़ बनती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उनको कोई मुलाजमतें नहीं दी, वो बेचारे पढ़ पढ़ के पागल हो गए, करोड़ों रुपया पढ़ाइयों पे खर्च कर दिया। लेकिन हुआ क्या, वो लोग बाहर चले गए और मेरे वज़ीर आज़म कहते हैं चंगी गल है पैसे दें उधर ने। यार ये तो नहीं होना चाहिए ना तरीका। अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कितनी कंपनियां यहाँ से चली गई। 2013 से लेकर 2021 तक बहुत सारा काम हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कोई रौला रप्पा नहीं था, ओ ते ओ राजी सन।
یعنی آپ سمجھتے ہیں ناظرین, او تو او راضی سن. پھر وقت اینڈ پہ کیا آیا, او ناراض ہو گئے, او راضی نہ رہے, کام خراب ہو گیا. اب 2013 سے لے کر 2021 تک کمپنیاں, چند کمپنیاں یہاں سے گئیں, زیادہ تر کمپنیاں یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئیں. لیکن 2022 سے لے کے آج تک کباڑا ہی نکل گیا. کمپنیاں نے کیا ساڈے ہاتھ جوڑے نے, مائی باپ اے تہاڈا ملک تانوں مبارک, اسی چلے ہیں, سلام کر کے چلے گئے. اب کون کون سی کمپنیاں تھیں, ان کمپنیوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں کس حد تک غربت آنے والی ہے, کس حد تک حالات خراب ہونے والے ہیں. یہ 5 7 15 20 بندے جڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں, انہوں نے کٹ دیو وچوں, اب ان کو چھوڑ دیں, اب نئے خون کو لے کے آئیں, نئی باتیں کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے. اور جی کہیں گے انہوں تے تجربہ ہی کوئی نہیں. میں تانوں تے تجربہ رج کے میں نا پیسے کمان دا, تو سون مہربانی کرو کما لین, ایک پاسے رہ جاؤ, نویں بھی آ لین دیو, اور نویں بھی اپنا کام چلا لیں اپنا. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی کمپنیاں تھیں. ناظرین ایک جو میں کہہ رہا تھا نا, بچپن میں ہم PNG کہا کرتے تھے, پروکٹر اینڈ گیمبل, یہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی. انہیں ہاتھ باندھ لیا, انہیں کہا جی السلام علیکم. اس کے بعد دوسری کمپنی آئی تھی جی, وہ تھی جیلیٹ پاکستان. اچھا یہ کمپنیاں چلی گئیں, انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں. باقی بھی میں نام بتاتا ہوں. پاکستان کی اپنی ٹیکسٹائل کا کیا حال ہوا. گل احمد کپڑا بنانے کی بڑا نام ہے ان کا, گل احمد کا, انہوں نے اپنی ایکسپورٹ ہی بند کر دی. انہوں نے کہا بھائی نہ اتنے بجلی ہے اور نہ ہی ادھر کوئی سٹیبلٹی ہے, کدی نوٹ تھلے کدی ڈالر اتنے, کیونکہ ایکسپورٹ کا تعلق ڈالر کے ساتھ ہے, کبھی ڈالر نیچے. ایک پائی یعنی ایک ٹیڈی پیسے سے بھی کروڑوں روپے کا ناظرین فرق پڑ جاتا ہے, لیکن سٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی سٹیبلٹی نہیں. اچھا اگلی بات کرتے ہیں جی, گل احمد نے تو ایکسپورٹ ہی بند کر دی. پھر ہم آ گئے تھے کریم, کتنا نام تھا جی کریم کا, کریم نے بھی کیا السلام علیکم, ساڈے کو نہیں ہوتا جی کام. پھر آ گیا جی شیل پاکستان, اس نے بہت سارے شیئرز بیچ دیے, اور انہوں نے کہا جی نہیں ہم یہاں نہیں کام کریں گے. پھر جناب فائزر, کتنا نام, فائزر مینوفیکچرنگ کرتے تھے, انہوں نے بھی کہا سن ہن وارا نہیں کھانا اس ملک. باہر تو یاد ہے نا دوائیوں کی کمپنی, کتنا نام تھا, انہوں نے بھی السلام علیکم کر لیا. انہوں نے کہا ساڈا ہن بھائی جان تسی وڈے اسی چھوٹے اسی چلے ہیں. اوبر نے بھی سلام کر دیا, دیکھیں سعودی ہمارے ساتھی ہیں, ان کی کمپنی تھی, انہوں نے بھی سلام کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں ساڈا بس نہیں چلتا, ہم نہیں کام کرتے یہاں پہ, یہاں تو سمجھ ہی نہیں آتی سویرے کی دوپہر کی شام کو کی. اس کے بعد جناب پوما انرجی ہے, وہ انہوں نے اپنی جو پاکستان کی برانچ ہے وہ بھی انہوں نے کہا جی بس ہم جا رہے ہیں. پھر آگے جناب واوا کارز, انہوں نے کہا جی اتنے بڑا کام ہوئے گا, انہوں نے بات کیا کہ نہیں اتنے بھائی حال ہی خراب ہے. ایئر لفٹ ٹیکنالوجیز یعنی پاکستان سٹارٹ اپ یہ تھا اس کا سارا. لال پیر پاور پلانٹ, یعنی آپ اندازہ فرما لیں کتنی بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئی, کتنے پلانٹس بند ہو گئے. گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ, اگر میں نے ابھی آج شو کیا تو کل ان کا کوئی بندہ آ کے کہے گا ہم آپ کو اشاریے بتاتے ہیں. اب ایک کون سے اشاریے بھائی جو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, آپ کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے تو پائیے نو پھاڑ کے اندر دیو, یہ آواز بند کرو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس عوام نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, ایک سٹیٹس دیا, ایک مقام دیا کہ تسی ٹرمپ نہ گل کر سکو, پوری دنیا کے پریزیڈنٹ اور بادشاہوں سے بات کریں. یہ مقام آپ کو جمہور نے دیا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ریڈیو پہ ایک پروگرام لگتا تھا جمہور دی آواز, یعنی عوام کی آواز. اس میں ہر محکمے کے لوگ آیا کرتے تھے, وہ ان سے سوالات کرتے تھے, لوگ ریڈیو پہ سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے. اور پھر آتا تھا بہت یہاں پانیاں تھا, کوئی حل نواب ٹیوب ویل. اب کہاں گئے بھائی وہ ٹیوب ویل, اب وہ کہاں گئی, وہ پانی ہی اتنا نیچے چلا گیا کہ ٹیوب ویل کہندا جی میں تے جناب میں تے پاکستان دا پانی کھینچ ہی نہیں سکتا ہوں. یعنی کسی کو اب بارش آتی ہے تو واقعی پانی آتا ہے, تو بھائی ڈپریشن ایریاز کے نیچے ویلز بناؤ تاکہ پانی کا لیول اونچا ہو. یعنی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے, صرف اپنی لڑائیاں, تو کون ہے میں کون, تینوں چھڑنا نہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ میثاق ہے جمہوریت کا, مگر جمہوریت کون سی جو ان کے اپنے درمیان ہے, اسے جمہوریت بولتے ہیں, صرف انہیں جمہوریت بولتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ میثاق, او بھائی کبھی محبت کبھی اکھا دکھا دو, لیکن آپ جو مرضی کریں. میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کریں, ملک سے پیار کریں, ملک کے رہنے والوں سے پیار کریں. یہ کمپنیاں جو چھوڑ کے جا رہی ہیں تو اڈے چ اتنی ہمت ہے کہ تسی یہ کمپنیاں بنا لو. مجھے اتنا بتا دیں, نہیں بنا سکتے. وہ سنا کہ وہ یاماہا بھی وہ اس نے پاکستان کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا,
ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੀਪੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਯਾਮਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। यानी कि अब वो जो पीपे से लगा के साइड पे होते थे, ट्रैफिक को ख़राब करते थे ना, ट्रैफिक पुलिस उनसे पूछती थी भाई ये दो दाड़ा भाई जान दो, वो यामा हाँ तो चलता था भाई दो दाड़े वास्ते, तो वो भी गया बेचारे उन्हें दूध किड़ी शाते देंगे। यानी ये मजाहन ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ख़त्म हो जाएं, इक़्तिसादियात ज़ीरो होनी शुरू हो जाए, उस मुल्क को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। आप कितने कर्ज ले लेंगे, इतने डॉलर, इतने अरब, इतने अरब, इतने करोड़, इतने अरब, मादनियात के लिए हम 50 करोड़ डॉलर हम उनसे ले रहे हैं, कितने जाने हैं, कहाँ जाने हैं, क्या मादनियात उगती हैं? यानी अगर आपने काटी है वो नीचे से और पत्थर निकला है और निकला है, क्या ताहयात होगा? ये नहीं, सिलसिला है कि सर्टन लिमिट तक होगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि छड़ दो बाकी तंदे जिन्हों के अंजाम ने गंदे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।